پھر عرض کر کے باری تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب نے فرمایا میرے قریب ہونے کا ذریعہ میرا کلام ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ یہ بھی بڑا جملہ خاص سننے والا ہے۔ سمجھ کے رب نے فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، میرا کلام سمجھ کے پڑھے۔ اس لیے دوستو آج اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب سے یہ بھی پیغام لے کے جائیں کہ آپ کے اندر جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن شروع کر دیں، وہ قرآن شروع کر دیں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے۔ خدا کی عزت کی قسم سبحان رحمت کا لفظ ہے، موت، قبر، میزان، پلسرا اور جنت میں داخل ہونے تک میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بہترین ساتھی اور رفیق ہے وہ قرآن ہے۔ بہترین ساتھی اور رفیق کون ہے؟ قرآن ہے۔ تو آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب سے یہ پیغام دامن میں رکھ لے، پھر سنو جس نے قرآن شروع کیا اور پڑھتا پڑھتا چلا گیا دنیا سے، قرآن پڑھ نہیں سکا، میرے آقا علیہ السلام نے زبان رحمت سے فرمایا کہ قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اسے پھر قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر قیامت کا دن خوبصورت جس کو ہم اپنی بولی میں تجوید و قرات کہتے ہیں، اس طرح قرآن پڑھنے والوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ تیاری فرمائیں، وہ تیاری فرمائیں، کیونکہ ہمارے سالانہ ختم شیدے کے اندر شامل ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ، یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ اب واپس آئیے، کتنی دعائیں فرض، میں واقعہ سنا کہ بندہ بڑا، آپ نے بولنا میں تو واپس سنا دوں، آپ نے موسیٰ بندہ بڑا بے حیا ہے، بندہ بڑا لیکن میں پتہ کتنا کریم ہے، میں پتہ کتنا کریم، میں وہ بات سنا رہا تھا کہ جب واپس آئے 2-2:30 کے ٹائم تھا، وہ عادت پڑی ہوئی ہے، بس ویسے کتاب سامنے پڑی ویسے یاد کھولی نا تو سامنے یہ بات آ اگلی بات پڑھ کے پھر میں نے کتاب بند کر دی، پھر میں خود مخاطب ہو گیا، میں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، اگلی بات میں نے پڑھ دی تھی نا، میں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو اس طرح لگتا ہے جس طرح جواب بھی کاروائی ہو رہی ہے کہ میں بڑا کریم ہوں، میں کہ مولا اے بھائی تعالیٰ تو پھر کتنا کریم ہے، ایسے لگے جس طرح جواب بھی کاروائی کہ میں بڑا کریم ہوں، بڑا کریم ہوں، بندہ بڑا بے حیا پر میں بڑا کریم ہوں، بھائی تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، رب کہتا میں اتنا کریم ہوں، اتنا کریم ہوں، اتنا کریم ہوں، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم اتنا کریم ہوں، بندہ جب بھی میرے پاس آ جاتا ہے میں معاف کرتا ہوں، بندہ جب بھی میرے پاس آ جاتا ہے میں اسے میں اتنا کریم ہوں، اتنا کریم۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب رب نے کیا، اے میرے پیارے پیغمبر جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں، جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں جا رہے دوسری طرف، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، جو رخ پھیر گئے، بات سمجھ رہے ہو نا، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں اور ان کے گناہوں کو ختم کرنے کو میں کتنا پسند کر رہا ہوں اور ان پہ نظر کرم نظر رحمت میں فرما رہا ہوں، اگر انہیں پتا چل جائے، اب دوستو اگلا جملہ سننے والا ہے، اگر انہیں پتا چل جائے میرے اس ارادے کا، اللہ میرے سلوک ہے جو ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میرے عشق میں مر جائیں اور ان کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں، فرمائے میرے پیغمبر مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم یہ تو میرا سلوک ہے ان کے لیے جو مجھ سے رخ پھیر گئے، تو جو میری طرف آ رہے ہیں، جو میری طرف آ رہے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا سلوک ہے، تو پھر نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، آقا کی اداؤں کو ادا کرنے والے، اپنے شیخ کی پوری زندگی سیرت اس پر عمل کرنے والے، فقط دعوے تک نہ رہو، میری بات پہ غور کریں، فقط دعوے تک نہ رہو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، میرا فلاں خانہ کے ساتھ تعلق ہے، میں کہاں کیا جملہ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ جب تو گلی سے گزرے اگر تیرے پیر صاحب کو دیکھا ہو عوام نے تو تو گزرے
وہ کہنے یار ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے کا پیر تو نہیں گزر رہا. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کمال نہیں ہے. تیاری ہے نا ویسے؟ باقی ویسے تیاری ہے نا؟ تو آپ کو سلام کی اب دعا سن لیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے یار مجھے معاف فرما, یہ بات ہو رہی ہے تو یقین کے ساتھ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے, لیکن گارنٹی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس لیے دعا فقط آپ نے نہیں مانگنی کہ یا اللہ مجھے سربراہ عطا فرما. یہ دو دعائیں آپ نے کرتے رہنا ہے, کسی وقت بھی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا, پھر زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر, موت آئے گی تو ایمان پر, پھر موت ایمان پر آئی, کلمہ پڑھتا وہ دنیا سے گیا. پھر میرے آقا نے سب کے حدیث پاک کے الفاظ سنیے, میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے. اور یہ میرا بھی تمہیدی گفتگو ہے, میں ابھی موضوع شروع کرنے لگا ہوں, اپنی تقریر شروع کرنے لگا ہوں. سنیے اگلا جملہ سن لیں کہ آج کے بعد ہم نے وضو کے بغیر نہیں رہنا, اور آپ کے ہاتھ کھڑے بھی نہیں کروا سکتا کیا میں وضو میں کون کون ہے مناسب ہی نہیں, لیکن وضو کے بغیر آج کے بعد نہیں رہنا, کیونکہ وضو میرا قسم کی خوبصورت ادا ہے, رب کو پسند ہے, رب کو پسند ہے. میں نے سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بہراریہ پڑھنا کئی سالوں سے میری خوش نصیبی جو بیان شروع ہے, اس میں نے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے سالک کا طرز زندگی. سالک نام دے ہونا ماشاء سارے جب علی میں بیٹھے ماشاءاللہ. رب کو چاہنے والا, رب کو پانے والا, رب کے قرب, اس کی رضا, اس کی خوشنودی کی منزل کا طالب, خواہش مند, آرزومند, اشتیاق اور طلب رکھنے والا وہ سالک ہے. اور سالک کے لیے میں نے 9 پہلو نکالے ہیں. کتنے؟ اور اس کا پہلا پہلو ہے وضو. اگر وہ وضو میں ہے تو وہ سالک ہے, اگر وہ وضو میں نہیں رہتا تو وہ سالک نہیں, وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت. یہ میں اپنی گفتگو میں 2-4 پیغام دینے تک بھولی ہیں. اب آئیے ایت کریمہ کی طرف. اللہ رب العزت نے اس ایت کریمہ میں ابتدا